تو سامعین، آج کی نشست میں ہم ہمارے آقا اور ہمارے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا تذکرہ کریں گے۔ آقا کریم کی چند خصوصیات کا تذکرہ کر کے ہمارے قلب و روح کو منور فرمائیں گے۔ ہمارے آقا کی خصوصیات بے حد اور بے شمار ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ایک اور عاشق بولے، وہ کہنے لگے لا یمکن السلام کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ ہمارے حضور کے اوصاف اور ہمارے حضور کی خصوصیات کو نہ کوئی بیان کما حقہ کر سکا نہ کر سکتا ہے، لیکن آج ہم نے اپنے وقت کی وسعت کے مطابق چند خصوصیات کا ذکر اور تذکرہ کر کے ہم نے اس سے بے پایا برکتیں حاصل کرنی ہے۔ ہمارے آقا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے حضور ساری مخلوقات کے نبی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، ہمارے حضور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس دنیا عالم میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول بھیجے، مگر یہ شرف کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ کوئی نبی ایک علاقے کا نبی بن کے آیا، اور کوئی نبی ایک شہر کے لیے نبی بن کے آیا، اور کوئی نبی کسی ملک کی طرف نبی بن کے آیا اور بھیجا گیا، مگر ہمارے حضور کو قیامت تک پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور میرے حضور خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ میں قیامت تک پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور پھر سب سے پہلے نبی ہونے کا رتبہ بھی رب نے میرے حضور کو عطا فرمایا۔ توجہ ہوگی آپ کی، اسی لیے تو میثاق کے دن انبیاء سے ہمارے آقا پہ ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا، ایمان لانے کا اور مدد فرمانے کا وعدہ لیا گیا انبیاء کرام سے، کیونکہ ہمارے حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے آقا کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی ہیں۔ تو یہ قرآن کی یہ نص بتاتی ہے کہ ابھی یہ کائنات عالم نہیں بنی تھی، لیکن ہمارے حضور اس وقت بھی نبی تھی۔ کائنات نہیں نبی تھی بنی تھی، لیکن رب نے ہمارے حضور کو نبوت عطا فرما رکھی تھی۔ حضور بھی فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا، یعنی آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا، ہم اس وقت بھی نبی تھے، یعنی جو تمام نبیوں کے باپ ہیں ان کا بھی خمیر تیار ہو رہا، میرے حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ تو کیا ہے جب یہ کچھ بھی نہیں بنا تھا، میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صرف عام مخلوقات نہیں بلکہ سب سے افضل مخلوق سب نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ہمارے آقا نبی الانبیاء ہیں، اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں خط سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اور پھر میرے حضور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری مخلوقات، انبیاء بھی اولیاء بھی، ساری مخلوقات رب کی رضا چاہتی ہیں، لیکن خود رب ہمارے آقا کی رضا چاہتا ہے۔ یعنی ساری مخلوقات رب کو راضی کرنا چاہتی ہیں، اور رب کائنات میرے حضور کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ خود فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں۔ میرے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث قدسی میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی فانا اطلب رضاک یا محمد۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے پیارے محمد، ساری مخلوقات میری رضا چاہتی ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔
اے میرے محبوب ساری مخلوقات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. پھر بریلی کے تائیدار بولے اور فرمانے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے جس محبوب کی رضا خود خالق چاہتا ہو مخلوق ان سے بے نیاز ہو سکتی ہے؟ ساری مخلوقات جو تقریباً 18,000 قسم کی ہیں وہ ساری کی ساری میرے آقا کی حاجت مند ہے اور نیاز مند ہے. تمام مخلوقات میرے حضور کی حاجت مند اور محتاج اور کیا ہے نیاز مند ہے. سبحان اللہ. بریلی کی تائیدار فرماتے ہیں لا ورب العرش. تمام مخلوقات, کیونکہ تمام مخلوقات کو وجود بھی میرے حضور کا صدقہ ملا ہے. احادیث قدسیہ متعدد تعداد میں ہیں. رب ذوالجلال کہیں فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو اس عرش کو بھی پیدا نہ فرماتا. محبوب اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو لوح و قلم کو بھی پیدا نہ کرتا. کہیں فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. یعنی یہ ساری کائنات جو ہے اس کو وجود میرے حضور کا صدقہ ملا ہے, اس لیے یہ ساری کائنات میرے حضور کی محتاج ہے. ساری کائنات میرے آقا کی حاجت مند اور نیاز مند ہے. کوئی انسان ہو, حیوان ہو, چرند پرند, ملائکہ, جنات, حشرات اور حتیٰ کہ ابتدائی افریدش سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں. حتیٰ کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ان میں شامل ہیں. اس لیے بریلی کے تائیدار فرماتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. کوئی میرے حضور سے بے نیاز ہو کیسے سکتا ہے؟ رب ہونے ہی نہیں دیتا, کیونکہ رب نے اپنے سارے خزانوں کی کنجیاں محبوب کو عطا کر رکھی ہیں. اپنی نعمتوں کی جو تقسیم ہے وہ بھی محبوب کے دستے کرم سے کرواتا ہے. جسے جو عطا فرماتا ہے اپنے محبوب کے دستے اقدس سے عطا فرماتا ہے. ختم نبوت زندہ باد. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سبحان اللہ. میرے حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ موتی. آقا کریم فرماتے ہیں دینے والا رب ہے لیکن تقسیم صرف میں کرتا ہوں. اس لیے جسے جو ملا ان کے در سے ملا. پھر بریلی کے تائیدار بولے اور کہنے لگے رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. رب کسی کو بے نیاز ہونے ہی کب دے گا؟ اور پھر صرف اس کا دنیا میں نہیں, یہ مخلوقات میرے حضور کی حاجت مند اور نیاز مند قیامت کے دن بھی میرے حضور کی محتاج ہوگی. یہ ساری دنیا اور ساری خدائی اور ساری کائنات جو ہے یہ قیامت کے دن بھی میرے حضور کی حاجت مند اور نیاز مند ہوگی. سبحان اللہ. حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی, ہم جیسے جو گناہگار ہوں گے ان کو تو حضور کی شفاعت سے بخشش کی امید ہوگی, اور انبیاء کرام کو میرے حضور شفاعت کا حق لے کے عطا فرمائیں. یعنی تمام مخلوقات رب کی جو ہے ان کو قیامت کے دن بھی میرے حضور کی ضرورت ہوگی, اور میرے آقا کی کیا ہوگی حاجت ہوگی. انبیاء کرام کو بھی, انبیاء کرام کا آپ سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کرے گا, آپ سے پہلے قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. آقا کریم خود فرماتے ہیں انا اول شافع و اول مشفع, قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں, اور پھر سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے. حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا کریم بہت سارے تو وہ ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے, اور فرماتے ہیں ان میں سے یعنی جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے ان میں سے 4 ارب اور 90 کروڑ کی تعداد کو معلوم ہے. توجہ ہے آپ کی. 4 ارب اور 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے, اور فرماتے ہیں ان میں سے بہت سارے وہ بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے علم میں ہیں, یعنی جو بغیر حساب کے حضور
جن کو جنت میں داخل فرمائیں گے ان میں سے 4 ارب اور 90 کروڑ کو معلوم ہے، اور اس سے علاوہ بہت زیادہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں حضور بھیجیں گے، اور فرماتے ہیں بعض وہ ہیں جن کا حساب ہو چکا ہوگا اور وہ دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے، تو میرے حضور ان کو دوزخ سے بچائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کی شفاعت فرما کے دوزخ سے نکالیں گے، بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، بعضوں کے اسباب میں آپ اپنا عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے قیامت کے دن بھی ساری کائنات کو اور تمام مخلوقات کو میرے حضور کی ضرورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی ہوگی آپ کو؟ آپ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور پھر اس دنیا میں بھی آپ نور بن کے تشریف لائے ہیں۔ میرے حضور خود فرماتے ہیں انا بابا ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وَبُشْرَى عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہوں، وَلَعَتْ أُمِّهِنَا حَمَلَتْ بِي انہو خالد منہا نور اضاءت لہو اصول الشام۔ اور حضور فرماتے میں اپنی امی جان کا خواب ہوں کہ جب وہ میرے ساتھ حملہ ہوئی انہوں نے دیکھا کہ ان سے نور کا ظہور ہوا اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہوئے۔ وہی دوسرے مقام پہ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں آقا کریم فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ آپ سے کھڑی بولے اور کہنے لگے نور نبی دا روشن آہا آدم اجے نہ ہویا، کس کو سمجھ آئے وہ ضرور بولے۔ نور نبی دا روشن آہا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر تو ہی پاسی آپ ملک ہویا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب لکھتے ہیں کہ کالج میں ایک مولانا صاحب ہمیں پڑھایا کرتے تھے، کہتے ہیں ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے ہم مسلک جو ان کے طلباء تھے ان کو یہ اپنا گائیڈ کرتے تھے، ان کو سکھاتے تھے کہ تم کمرہ جماعت میں اختلافی مسائل پہ سوالات کیا کرو۔ اب کمرہ جماعت میں جب ان کے ہم مسلک طلباء ان سے سوالات کرتے وہ اپنے مسلک کے مطابق جواب دیتے تو محبت مصطفیٰ سے لبریز جو طلباء تھے وہ پریشان ہو جاتے۔ اور علامہ مجددی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے ان سے نور مصطفیٰ کے متعلق سوال پوچھ لیا۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے یہ تو حلوہ کھانے کا بہانہ ہے، حضور کو نور ماننا یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ علامہ مجددی کہتے ہیں میں نے کہا جناب آپ نے کیا کہہ دیا ہے، آپ نے کیا بات کر دی ہے، کیونکہ آپ کے حکیم الامت، وہ مولوی صاحب کو کہنے لگے علامہ مجددی آپ کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الدین میں حدیث نقل کی ہے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور، کہ یہ تھانوی صاحب اپنی کتاب میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو کہتے میں نے کہا پھر کیا تھانوی صاحب حلوہ کھانے کے چکر میں تھے یا تھانوی صاحب علیہ السلام کے عقیدے کے خلاف چل رہے تھے؟ کہتے ہیں یہ سن کے جو تھے ان کی تو بولتی بند ہو گئی، لیکن کہتے ہیں کہ کیونکہ ان بدبختوں کے نزدیک اپنے مولوی کی عزت اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت سے زیادہ ہے معاذ اللہ، کہتے ہیں غصے سے کہنے لگے آپ نے تھانوی صاحب کا نام کیوں لیا ہے؟ علامہ مجددی کہتے ہیں میں نے ان کے جواب میں کہا یہ بتاؤ تھانوی صاحب نے کتاب کیوں لکھی ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تھانوی صاحب نے کتاب لکھی، میں نے نام لے دیا حوالہ دے دیا، تھانوی صاحب نے کتاب کیوں لکھی ہے؟ کہتے بات چلتے چلتے چلتی رہی تو آنے گفتگو بات چلتے چلتے وہ کہنے لگے اچھا سیاستہ سے کوئی حدیث پیش کرو جس پہ حضور کی نورانیت کا بیان ہو۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ مجددی کہتے ہیں میں نے حدیث پاک پڑھی،
جامع ترمذی میں میرے حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ علامہ مجدی کہتے ہیں میں نے کہا مولانا صاحب یہ بتاؤ بشر اول جو ہے ان کا خبی ابھی تیار ہو رہا، میرے حضور اس وقت بھی نبی ہیں، یعنی جو سب سے پہلے بشر ہے ان کا بھی خبیر بھی تیار نہیں ہوا، وہ جو سب سے پہلے بشر ہے حضور اس سے پہلے نبی ہے، بتاؤ حضور کیا تھے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، اس سروا عرش پہ اڑتا ہے پھلے، اور ہمارے حضور کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ توجہ ہوگی آپ کی، سمجھ میں آیا ہوگا، ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے آقا کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی کوئی نہیں آ سکتا، قیامت آ جائے گی مگر حضور کے بعد نہ ان کی نبی آیا ہے نہ آ سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت ابو حاتم اور آقا کریم نے خود بھی فرمایا، اور رسول جلال قرآن کریم میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرے محبوب جو ہے وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ آقا کریم نے خود بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں سن لو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ میں 5 سال رہا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں یہ خود سنتا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بیان فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ خود ان کی انبیاء کیا کرتے تھے، اگر ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو اللہ دوسرے نبی کو ان کا خلیفہ بنا دیتا، لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، یعنی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا بعثت وانا والساعۃ کہاتین، حضرت انس فرماتے ہیں آقا کریم نے اپنی جو شہادت والی مبارک انگلی ہے اس کو درمیان والی انگلی کے ساتھ ملایا اور یوں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی، یعنی میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے بعد جب آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے، قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مگر ہمارے آقا کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ قادیانی بھی سن لیں، قادیانی نماز بھی سن لیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے حضور نے رب سے مانگ کے لیا، اور آقا نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جب وہ فاروق اعظم نبی نہ مان سکتے، تیری 14ویں صدی کا چمیار کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ 13ویں یا 14ویں صدی کا کوئی کمینہ اور کمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو 1953 کی تاریخ ختم نبوت کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بھی سنا۔ مؤرخ لکھتا ہے کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت ہے، لاہور کی سڑکیں ہیں اور ایک حضور کا دیوانہ اور غلام سڑکوں پہ دیوانہ بار تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے۔ پولیس والے نے تھپڑ مارا کہ تو نے نعرہ کیوں لگایا ہے؟ اس نے تھپڑ مارا، اس نے پھر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت، اس نے پھر نعرہ لگایا۔ پولیس والے نے بٹ مارا بندوق کا، اس نے پھر نعرہ لگایا۔ پولیس والے مارتے رہے، وہ نعرے لگاتا رہا، جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بولے۔ انہوں نے پکڑ کے گاڑی میں ڈالا، زخموں سے چور پھینکتا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ۔ فوجی عدالت میں لے گئے، جہاں سے گاڑی سے اتارا، گاڑی سے اترتے ہوئے پھر نعرہ تاجدار ختم نبوت۔ عدالت میں پہنچا، میجر کے سامنے عدالت میں پہنچتے ہی پھر نعرہ لگایا۔ میجر نے 1 سال کی سزا سنا دی، اس نے 1 سال کی سزا سنائی، اس نے ایک نعرہ پھر لگا دیا، اس نے سزا 2 سال کی کر دی، اس نے پھر نعرہ لگایا۔
اللہ اکبر حتیٰ کہ وہ نعرے لگاتا رہا وہ سزا بڑھاتا رہا سبحان اللہ 20 سال کی سزا اس نے سنائی اس نے پھر نعرہ لگایا سبحان اللہ اللہ اکبر جب اس نے دیکھا کہ یہ 20 سال کی سزا سننے کے باوجود باز نہیں آ رہا اس نے کہا ابھی عدالت سے باہر لے جا کے اس کو گولی مار دو جب اس نے گولی کا آرڈر سنا تو اس نے رقص کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ رقص کرنے لگا دیوانہ وار اور تاجدار ختم نبوت کے فلک شکاف نعروں سے کیفیت کا تاریخ کر دی سبحان اللہ جب انہوں نے دیکھا کس طرح نعرے لگا رہا ہے بیچر نے کہا یہ دیوانہ ہے اس کو رہا کر دو اللہ اس نے رہائی کا سنا پھر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت آپ بھی لگاؤ سینے کا زور لگا کے تاجدار ختم نبوت اس لیے کہ قادیانی بھی سن لے کان کھول کے ان کے قادیانی نواز بھی سن لے ہمارا نعرہ کل بھی یہی تھا آج بھی یہ ہے کل بھی یہ ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ اور ہمارے حضور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے آقا و رب ذوالجلال نے ایک عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا واہ جس کو سمجھ ہے وہ ضرور بولے سبحان اللہ یعنی رب ذوالجلال نے 27 رجب کی رات کو میرے حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر وہاں سے مکان لا مکان جہاں تک رب نے جہاں سیر کروائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے آپ روایت فرمانے والے اور امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں نقل فرمایا کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا بخاری کا حوالہ دو تو لوگ بخاری کا حوالے دیتے ہیں امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک اس کو روایت فرمانے والے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم اس رات کو یعنی 27 رجب المرجب کی رات کو مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے سبحان اللہ اور 3 فرشتے آپ کو وہاں سے اٹھا کے زمزم کے پاس لے گئے سبحان اللہ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ آقا کریم حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے سبحان اللہ اور فرشتہ چھت چھت کر کے نیچے آیا اللہ تو امام ابن حجر اسقلانی ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دیتے ہوئے اور دونوں روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتہ وہاں سے حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ کو مسجد حرام میں لایا وہاں آ کے حضور لیٹ گئے سبحان اللہ جس کو سمجھے وہ بولے سبحان اللہ وہاں کیا تقریب لیٹ گئے پھر وہاں سے فرشتے آپ کو آب زمزم کے پاس لائے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین نے اللہ آقا کریم کا سینہ اقدس چاک کیا سبحان اللہ اور آقا کریم کے دل اقدس کو آب زمزم کے ساتھ غسل دیا سبحان اللہ حتیٰ کہ آپ کے شکم اقدس کو بھی غسل دیا گیا شکم اقدس کو بھی غسل دیا اور پھر ایک سونے کا کشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرپور تھا اور ایمان اور حکمت کو آقا کریم کے سینہ اقدس میں رکھ دیا گیا آپ کے سارے گوشت اور رگوں میں بھی ایمان اور حکمت کو سما دیا گیا پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا اللہ اکبر اور پھر وہاں سے آگے سفر معراج شروع ہوا سبحان اللہ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چل گیا کہ میرے حضور کی حیات مبارکہ دل کی بھی محتاج نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کیونکہ دل نکال کے سینہ اقدس کے سائڈ پہ کر دیا گیا ہے لیکن میرے حضور پھر بھی زندہ ہے میرے آقا زندہ بھی ہیں سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں پھر غلاموں کو بتا بھی رہے ہیں سبحان اللہ اب دیکھو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دیکھو اگر دل اقدس سینہ اقدس سے نکال لیا جائے پھر بھی زندہ ہے تو دل سینہ اقدس میں ہو تو زندگی کا عالم کیا ہوگا اس لیے میرے آقا آج بھی زندہ ہے طریقہ ہدایات فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشم عالم سے چھپ جائے اور پھر آب زمزم کے ساتھ آقا کریم کے دل اقدس کو غسل اس لیے دیا گیا تاکہ آب زمزم کو قلب مصطفیٰ کے ساتھ نسبت حاصل ہو تاکہ قلب مصطفیٰ کے ساتھ نسبت حاصل کر کے یہ مزید برکتوں اور رحمتوں کا امین بن جائے اور آقا کریم کے دل اقدس کو غسل علماء فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا علماء فرماتے ہیں دل اقدس کو غسل اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ نے باطنی مسجد یعنی بارگاہ ربوبیت میں حاضری کا شرف حاصل کرنا تھا تو جس طرح آقا کریم ظاہری مسجد میں جانے کے لیے ظاہری بدن کے وضو اور غسل فرمایا کرتے تھے اسی طرح باطنی مسجد میں جانے کے لیے باطنی بدن کا بھی غسل فرما لیں اللہ اکبر اللہ اکبر
اور ایمان اور حکمت اس لیے سینہ اقدس میں رکھی گئی تاکہ ایمان اور حکمت جو ہے یہ قلب آپ کے قلب مرید کے ساتھ نسبت حاصل کر دے اور یہ دولت آپ کے فیضان سے مالا مال ہو کے ساری دنیا کو مالا مال کر دے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ فرشتوں کا سردار نوریوں کا امام میرے حضور کے در کا گدا اور نوکر بن کے فرشتوں کا امام اور نوریوں کا سردار میرے آقا کے در کی نوکری کرتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تھوڑے سے وقت میں رات کے مختصر حصے میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے، پھر وہاں سے مکان لا مقام قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام تک گئے بھی، پھر واپس بھی آ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان بدبختوں کا جواب خود رب ذوالجلال نے دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ لوگوں خدا فرماتا ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کے سفر معراج پہ انگلیاں اٹھانے والوں، چہرے گوئیاں کرنے والوں، یہ سن لو، یہ مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میں گیا ہوں، یہ تو خدا فرماتا ہے کہ میں دے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، یا شکت ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا، سبحان اللہ، ایک دم میں سرے عرش گئے اور آئے۔ اللہ